بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے 16ویں پارے کے پہلے ربوع کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ہمارے بہت سے ناظرین یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ 16ویں پارے میں اور اس کے آغاز میں جس سورت کا تسلسل چل رہا ہے وہ 15ویں پارے سے شروع ہونے والی مشہور و معروف سورت الکہف ہے۔ سورت الکہف کل 12 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں کل آیتیں 110 ہیں، جس میں سے جب 16ویں پارے کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو یہ آغاز 10ویں رکوع سے ہے، اور اس اعتبار سے جب ہم سورت الکہف کے ان مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو 16ویں پارے میں ہیں اور اس کے بعد پھر دیگر جو مضامین ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کے کئی صالحین، عباد مقربین، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور ایسی کئی نصیحتیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں ناظرین کہ جو ہماری زندگی میں اگر ہم شامل کر لیں تو ہماری زندگی کے مختلف گوشوں میں یقیناً اصلاح کا سامان ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ سورت الکہف کے اس حصے میں اور 16ویں پارے کے اس آغاز میں کہ جو آج ہم نے سماعت کیا ہے، اس میں 15ویں پارے کے اختتام سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی ایک ملاقات کا ذکر چل رہا ہے، جس کی تفصیل ابتدائی طور پر یقیناً آپ نے 15ویں پارے کی تفسیر میں سماعت کی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا ایک حکم فرمایا، اور اس سے مقصود ایک خاص علم کا حصول تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علوم میں سے ایک نوع علم عطا فرمائی، اور پھر اپنے ہی علوم میں سے خاص نوع علم اللہ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس ملاقات کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات ہوئی اور پھر دونوں کا وہ ایک سفر شروع ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت کا مقصود یہ تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کچھ راز اپنے منکشف کیے جائیں اور علم کے کچھ اور گوشے بھی ان پر منکشف اور واضح فرمائے جائیں۔ تو وہاں سے پھر وہ دونوں کا جو سفر شروع ہوا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فانطلقا سے بیان فرمایا کہ وہ دونوں کے دونوں پھر روانہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس روانگی کے ساتھ جو 3 بڑے واقعات پیش آئے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ترتیب سے بیان فرمایا کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کی طرف پہلے ہی حضرت خضر اشارہ فرما چکے تھے، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یا جو میں کچھ ایسے کام کروں گا کہ جس پر آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، مفہوم آیات اور مفہوم واقعہ کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے فوراً حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے کہا کہ آپ نے یہ کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑ دیا؟ یہ تو بظاہر کوئی ایسی درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل پائیں گے؟ پھر اس کے بعد دونوں چلتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ لڑکے دیکھا کہ کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو بلایا اور یکایک اس کو آپ نے موت کی طرف، اللہ کے حکم سے اسے موت کی طرف منتقل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ پھر وہاں پر ایک اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیسا کام کر دیا کہ ایک ایسا بچہ، ایک ایسی جان کہ جس کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے اس کو موت کی طرف منتقل کر دیا، تو یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کہ آپ نہیں رہ پائیں گے میرے ساتھ، صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب کی بار اگر میں کچھ کہوں یا اب کی بار میں نہ رہ پاؤں تو پھر وہ ہمارا پھر ساتھ کا جو ہے وہ ہمارا پھر اختتام ہوگا، یعنی ملاقات کا اختتام ہوگا۔ چنانچہ پھر وہ آگے گئے اور ایک گاؤں، ایک بستی کی طرف گئے جس کو علماء نے لکھا کہ وہ انطاکیہ نامی ایک بستی تھی، وہاں پر گئے، اور چونکہ بہت دور سے سفر کرتے آ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، لیکن ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انہوں نے معذرت کر لی، انکار کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی ہے، اراد ان ينقض، ایک دیوار گرا چاہتی ہے۔
فَأَقَامَهُ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ عجیب بات ہے یہ کہ جن لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تو آپ نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تینوں واقعات بڑے عجیب تھے کہ کشتی میں سوار ہوئے، اسی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، ایک لڑکے کو بلا کر اس کو موت کی طرف منتقل کر دیا، ایک بستی میں گئے جو مہمان نوازی نہیں کر رہے ان کی دیوار درست فرما دی۔ یہ باتیں بڑی عجیب تھی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب یہ جدائی کا وقت ہے، علیحدگی کا وقت ہے، لیکن میں وہ راز بتا دیتا ہوں کہ جو ان تینوں واقعات کے اندر پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ترتیب سے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، بات یہ ہے کہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے وہ کچھ مسکینوں کی ہے، غریب لوگوں کی کشتی ہے۔ آگے ایک بادشاہ ہے کہ جو صحیح سالم کشتیاں چھین لیتا ہے، تو ان غریب لوگوں کی کشتی کو بچانا تھا، ایک تختے کو میں نے اکھاڑ دیا، وہ عیبدار ہو گئی، تو لہٰذا وہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے چھینا جھپٹی سے بچ گئی، محفوظ ہو گئی۔ یہاں سے ناظرین ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ذہن ہمارا منتقل نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ فلاں معاملہ سانحہ کیوں پیش آیا، میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، فلاں کے گھر والے تو بہت اچھے ہیں، فلاں کے ساتھ تو کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ انسان کا ذہن پھر اس طرح شیطان کفریات کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حضرت خضر و موسیٰ کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ یہ تو ایک حکمت سے حضرت خضر نے پردہ اٹھایا ہے، نہ جانے اللہ کے فیصلوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی۔ اگر اس طرح غور کریں تو ایمان اور اطمینان اور ایقان کی نعمت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے حکمت بتا دی کہ کشتی کا وہ تختہ کیوں اکھاڑا گیا۔ پھر وہ جو بچے کو موت کی طرف منتقل کیا، اس کے اندر بھی ایک خاص وجہ پھر انہوں نے بتائی کہ وہ آگے چل کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جانے والا تھا، تو اس سے پھر بچانا مقصود تھا، تو اس کے لیے یہ اقدام کروایا گیا اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب جس کے لیے چاہے حضرت خضر کو حکم فرما دے، جب جسے چاہے جس کے لیے حضرت اسرائیل کو براہ راست حکم فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی یحیی و یمیت، حیات ممات وہی دینے والا ہے۔ تو یہ اس کا ایک فیصلہ تھا، حضرت خضر کے ہاتھوں اس کو ظاہر کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں کوئی کرامت، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کوئی معجزہ صادر ہو تو وہ کوئی مطلب ایسے خدا نخواستہ تعجب کی بات نہیں کہ سن کر دیکھ کر فوراً انکار کرنے کی طرف دل متوجہ ہو جائے، نہیں، ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ انبیاء اللہ کی طرف لے جانے کا سبب ہیں، اولیاء اللہ کی طرف لے جانے کا سبب ہیں۔ تو حضرت خضر کے ان واقعات میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی قدرت کار فرما تھی، اور انہوں نے ان تمام باتوں کا یہ فلسفہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات، جو تیسرا جو واقعہ پیش آیا کہ جس بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اس کی جو وجہ بیان فرمائی وہ بڑی یعنی قابل توجہ ہے، خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِيَتِيمٍ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے کہ جو میں نے صحیح کر دی تھی، تو وہ دراصل دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ایک نبی کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی ہے، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اور حضرت خضر کی نگاہ کا جب یہ عالم، تو والی طیبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور ان کی نگاہ کی وسعتوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ دیوار کے نیچے کے مدفون خزانے کو دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اور اچھا، اس دیوار کو بچانے کا اصل سبب کیا تھا؟ حضرت خضر کہہ رہے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بات یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا والد بہت صالح اور نیک اور اللہ کا ولی تھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی برکتوں کا کیا عالم ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کس طرح خزانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے، اور جو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا والد بہت نیک تھا، تو اس سے وہ ڈائریکٹ جو والد ہے وہ مراد نہیں، بلکہ ان کی آٹھویں پشت میں ایک مرد صالح گزرا، تو اس کا وہ فیض آٹھویں نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ایک ولی کامل کا فیض کہاں تک پہنچتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور قرآن نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی وجہ ہے کہ جو قابل غور ہے
کہ ہم بھی اس پر توجہ کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کا کیا مقام ہے، ان کے فیوز و برکات کا کیا عالم ہے، اور ہمارے دل میں بھی اس کی تعظیم اور عقیدت ہونی چاہیے۔ تو یہ واقعات اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں بیان کیے، اور 16ویں پارے کے آغاز میں 16ویں پارے کا آغاز ان آیات پر مشتمل ہے۔ پھر اسی میں ہمیں ذوالقرنین کا بھی ایک ذکر ملتا ہے، اور یہ ان سوالات میں سے ہے کہ جو کفار یہودیوں کے برانگیختہ کرنے پر، یہودیوں کے ایما پر حضور علیہ السلام سے قصدن کیا کرتے تھے کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں، آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے تھے، کبھی اصحاب کہف کا تذکرہ پوچھتے تھے، لیکن اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اعلام سے، اس کی وحی سے، اس کے القاء سے اور بتانے سے ایک ایک بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح انہوں نے، کفار نے پھر بے سروپا اعتراضات کہ جی آپ بیت المقدس گئے تھے تو کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کمال بخشا کہ خود بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا، پردے اٹھا دیے، اور اللہ نے آپ پر منکشف فرما دیا۔ حضور ایک ایک بات کا جواب دیتے چلے گئے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی پھر قرآن نے بزبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی تاریخی کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کے اس تذکرے کے ضمن میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اور سد ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے۔ ان سب کے اندر ایک خاص بات یہ کہ جو بات سمجھائی گئی ہے کہ بے سروپا سوالات نہ کیے جائیں، اور خصوصاً وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے براہ راست سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا کہ جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ یسألونک کا لفظ قرآن میں صحابہ کے لیے بھی آیا کہ صحابہ بھی حضور سے پوچھتے تھے، اور کفار کے لیے بھی آیا کہ یسألونک یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں، مگر دونوں کے پوچھنے کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ کفار پوچھتے ہیں تو حضور کو لاجواب کرنے کی نیت سے، عاجز کرنے کی نیت سے، اسی لیے انہیں پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ وہ پوچھنے کے باوجود مزید جہالت میں چلے گئے۔ حالانکہ پوچھنا علم کا دروازہ ہے، لیکن وہ پوچھ کر بھی جہالت میں چلے گئے کیونکہ نیت خراب تھی۔ اور صحابہ نے جب پوچھا تو قرآن بڑے خوبصورتی کے ساتھ جب یسألونک کا لفظ صحابہ کے لیے کہتا ہے، یہ صحابہ اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، تو ان کا وہ پوچھنا مسلسل علم کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی علم کے سبب بننے میں مولا علی کو دیکھیں تو وہ تو علی بابھا کے منصب پر، یعنی وہ باب العلم بنتے ہیں وہاں سے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان و علی ہوں، یہ سب کے سب وہ علوم یسألونک سے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیکھنا اور پوچھنا اور معلومات، اس کے اندر وہ نیت کا اخلاص بھی ضروری ہے کہ انسان کسی سے پوچھے تو وہ جاننے کی نیت سے، کچھ حاصل کرنے کی نیت سے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فرق بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر ناظرین، اسی کے اختتام پر اللہ رب العزت نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اس دنیا میں عمل کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہیں، بلکہ اس کو یوں بیان کیا گیا کہ کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ پھر بتا 104 آیت آج کی اس تلاوت کی، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں، کہ جن کی دنیاوی زندگی میں ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اپنے گمان میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیتوں کی وجہ سے اور ان کے فکر و فلسفے کے اندر جو خرابی ہے اس کی وجہ سے ان کی وہ کوششیں اکارت ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، تو انہیں سب سے زیادہ ناکام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آج آغاز ہوا ہے، اس کی تقریباً 15 آیتیں آج کے اس ربع میں تلاوت کی گئی ہیں۔ مختصراً اگر میں عرض کروں تو سورہ مریم 98 آیتوں پر مجموعی طور پر مشتمل ہے اور 6 رکوع مشتمل یہ صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی جو آزمائشیں جو ان پر آئیں، اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا، اور ان انبیاء پر وقتاً فوقتاً جو لوگوں کی طرف سے تنقیدات ہوئیں یا لوگوں نے انہیں اپنے مختلف جملوں کا نشانہ بنایا، اللہ نے ان باتوں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، الزام تراشیاں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے اندر ابتدا میں دیکھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اولاد کے لیے اس وقت دعا کر رہے ہیں جب ان کی اپنی عمر ایک قول کے مطابق 120 سال کے قریب ہو چکی ہے، جبکہ بظاہر اب اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ عمر گزر چکی 120 سال، اور ان کی زوجہ جو تھی ان کی عمر تقریباً جو مفسرین بتاتے ہیں 98 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی سے عرض کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں،
واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے۔ اور اس سے بھی خوبصورت بات کیا کہتے ہیں وہ، اس تواضع کے ساتھ، اور یہ دعا کے آداب بھی ہیں ناظرین، کہ سب سے پہلے بندہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کی ثنا تعریف بیان کرے، اپنی عاجزی، کسر نفسی، گناہوں کا اعتراف کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں اس سے پہلے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں ہوں تجھ سے مانگ کر۔ یہ بہت کمال جملہ ہے، یعنی گویا اللہ کی بارگاہ میں خود اللہ ہی کے کرم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ کو اللہ ہی کے کرم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اے مولا اس لیے میری یہ دعا قبول کر کہ اس سے پہلے بھی تو نے قبول فرمائی ہے، تو جب پہلے تیرا یہ طریقہ رہا ہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ان نعمتوں کا ذکر کریں جو اللہ نے اس سے پہلے فرمائی ہم پر۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، چنانچہ اللہ نے انہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ دعا نہ صرف قبول فرمائی بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں ہونہار اللہ نے ولد صالح عطا فرمایا، کہ جس کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کو تبلیغ اور زہد و تقوی بھی عطا فرمایا۔ دور و دراز تک انہوں نے سفر کر کے، مشقتیں برداشت کر کے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ مضامین ہیں، یہ واقعات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اختتام پر یرثنی و یرث من آل یعقوب کہہ کر انہوں نے وراثت کا ایک ذکر کیا کہ ایسا ولد مجھے عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے، خاندان یعقوب کا وارث بنے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے ناظرین کہ جب انبیاء کسی وراثت کا ذکر کریں تو اس سے دولت کی وراثت مراد نہیں ہوتی۔ انبیاء جب وراثت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے وراثت نبوت مراد ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں یہ مسلمہ اصول ہے جو حدیث میں بتا دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، ہم کسی درہم و دینار کا وارث بناتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے۔ یعنی انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ وہ علوم ہے، علم ہے، نبوت ہے۔ یعنی اگر وہ نبوت اگر اللہ کے نزدیک جن میں جاری ہوئی تو وہ نبوت ہے، ورنہ جہاں نبوت مکمل کر دی گئی، ختم نبوت آ گیا، اس کے بعد پھر ولایت ہے، اور اس کے بعد علوم ہیں، علم کی خیراتیں ہیں جو اللہ نے صحابہ میں، تابعین میں اور علماء میں قیامت تک کے لیے جاری فرما دی۔ تو انبیاء کے لیے وراثت سے مراد وراثت نبوت ہوا کرتی ہے۔ یہ مضامین ہیں جن کی طرف ہم نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ مریم کا تسلسل آگے جاری ہے، اگلے حصے میں انشاءاللہ مزید ہم سورہ مریم کے کچھ مضامین بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مضامین کا فیض عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔